کیا آپ مادہ تولید میں سپرم کی کمی سے پریشان ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی کمزوری بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے؟ مردانہ پانچ پن کے خاتمے کے لیے ویڈیو کو ہر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آدم کی جنس میں مرد کو نر اور مادہ عورت کو کہا جاتا ہے۔ دیگر مقاصد تخلیق کے علاوہ ان کا بنیادی وصف بقائے نسل انسانی اور تسلسل آدمیت ہے، اور جب ان میں کوئی خرابی پیدا ہو کر نسل پیدا کرنے کی قابلیت مفقود ہو جائے تو طبی اصطلاح میں اسے بانجھ پن کہتے ہیں۔ بانجھ پن مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن مردوں کی طرف سے منسوب ہو کر عوامی زبان میں بانجھ پن کو نامردی یا مردانہ بانجھ پن کہتے ہیں۔ ناظرین، افزائش نسل کے لیے نطفہ یعنی سیمن خصیوں یعنی ٹیسٹیکلز میں تیار ہوتا ہے۔ خصیوں میں چھوٹے چھوٹے اجزاء لائبیول میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ہر نطفے میں 300 کے قریب لائبیول پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر سے باریک خمدار نالیاں یعنی کہ ٹیوبز بن کر نکلتی ہیں۔ یہ خمدار نالیاں دراصل مادہ تولید کی نالیاں، ان میں مادہ تولید خون سے علیحدہ ہوتی ہے، اور یہ مادہ دو تھیلیوں جو کہ تقریباً 5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہیں، جو کہ مثانے کے پیچھے پائی جاتی ہیں، ان میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ ٹیبیولز میں پختگی کے بعد سپرم کی پیدائش ہوتی ہے، جو کہ سیمن کے ساتھ خارج ہوتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی وجہ انسانی سپرم بھی ہے۔ سپرم کی 3 طرح کی بیماریاں ہیں، اولیگوسپرمیا ہے، ایزوسپرمیا ہے، اور اس کے علاوہ نیکروسپرمیا ہے۔ اب بات کریں کہ یہ بیماریاں کیا ہیں۔ اولیگوسپرمیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بانجھ پن کی ایک ایسی وجہ ہے جس میں سیمن کے اندر سپرم کی تعداد کم ہوتی ہے۔ سیمن میں سپرم کی مناسب تعداد 200 ملین سے 600 ملین ہونی چاہیے۔ 50 ملین ایکٹیو سپرم ہیں یا لیس دین 50 ملین ایکٹیوز ہیں تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر سپرم کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہو تو یہ اولیگوسپرمیا کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں کہ ایزوسپرمیا کیا ہے، تو یہ ایک ایسی بیماری ہے سپرم کی جس میں سپرم سیمن کے اندر موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ سپرم کی بالکل غیر موجودگی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایزوسپرمیا کی مزید 2 اقسام ہیں، آبسٹرکٹیو ہے اور نان آبسٹرکٹیو ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں نیکروسپرمیا کے بارے میں کہ نیکروسپرمیا کیا ہے۔ نیکروسپرمیا بھی بانجھ پن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں سیمن میں سپرم موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے، اور مردہ ہونے کی وجہ سے وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ حمل ٹھہر سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹیکلز یعنی خصیوں کے بارے میں۔ ناظرین، خصیوں کی بیماریاں بھی جو ہے وہ سپرم کو پروڈیوس کرنے میں حائل ہوتی ہیں، اور ان کی بھی 2 طرح کی بیماریاں ہیں، ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل۔ ہائیڈروسیل کی بیماری میں خصیوں کے اوپر گوشت بڑھ جاتا ہے، جبکہ ویریکوسیل کی بیماری میں خصیوں کی نالیاں سویل کر جاتی ہیں۔ ناظرین، تاثیر دواخانہ اینڈ تاثیر ہربل فارما پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ کے شعبہ ریسرچ کے ماہرین حکمہ، ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈ کی ٹیم نے مردانہ بانجھ پن کی ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف طرح کی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد مردانہ بانجھ پن کے خاتمے کے لیے محفوظ اور پراثر کورس متعارف کروایا۔ اس کورس کو تاثیر ماوریدی سپرم اور جن سپرم گرو کورس کا نام دیا گیا۔ یہ کورس مادہ تولید کو بڑھا کر سپرم کو اولاد کے قابل بناتا ہے۔ اس کورس میں شامل قیمتی اور دیسی جڑی بوٹیاں نہ صرف مادہ تولید کو بڑھانے بلکہ اسے گاڑھا کرنے میں بھی مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مردوں کے جرثومہ حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افزائشی ہارمون HGH کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے۔ بے اولاد افراد کے سپرم کم ہوں تو ان کے سپرمز کو نارمل حالت میں لاتا ہے۔ یہ کورس ٹیسٹیکلز کی بیماریاں ہائیڈروسیل اور ویریکوسیل کا بھی مکمل خاتمہ کرتا ہے اور ان بیماریوں کو دوبارہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کورس کے استعمال سے اولیگوسپرمیا ہو، نیکروسپرمیا ہو یا پھر آپ کا ایزوسپرمیا ہو، ان تمام بیماریوں سے یہ نجات دلاتا ہے۔ یہ کورس سپرم کی افزائش کو مستقل بنیادوں پر بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمن میں جو پس سیل ہوتے ہیں، جو انفیکشن ہوتا ہے، یہ اسے دوبارہ ہونے سے روکتا ہے، اور جو انفیکشن موجود ہو اس کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، اس کورس کے استعمال بہت سے لوگوں کو اولاد جیسی نعمت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ تاثیر دواخانہ اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ اس کورس سے متعلق مردانہ بانجھ پن یا کسی بھی مردانہ پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے متعلق معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر مفت مشورے کے لیے آپ تاثیر دواخانہ راولپنڈی بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل صحت مند زندگی کے راز بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔